اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی مبینہ مداخلت کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت نے کئی اور سوالات کو جنم دیا ہے۔ یہ بات تو اب یقینی طور پر طے کی جا سکتی ہے کہ جو 5 رکنی بینچ ہے اس میں اختلاف رائے موجود ہے۔ کیا یہ بات اتنی بری ہے یا اس کے کوئی مثبت نتائج بھی نکل سکتے ہیں، اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ جسٹس عطر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ جس انداز میں اس سماعت کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں وہ یقیناً اس کو نتیجہ خیز بنانا چاہتے ہیں۔ اس پر جو تجاویز سامنے آئی ہیں جن میں جو پشاور ہائی کورٹ ہے، بلوچستان ہائی کورٹ ہے اور لاہور ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے جو تجاویز دی گئی ہیں مبینہ مداخلت کے حوالے سے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی، اس پر بھی بحث مباحثے کا سلسلہ جاری ہے۔ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، بظاہر ہم یوں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو ڈیفیوز کرنا چاہتے ہیں، یا ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو ہائی کورٹس ہیں یا اسلام آباد جو ہائی کورٹ ہے، اگر اس کے کسی جج کے سامنے کو مداخلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اس حوالے سے کارروائی کرے۔ ناظرین، یہ بات ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور وہ اس معاملے کو یوں حل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس جو بینچ کے دیگر ممبران ہیں سپریم کورٹ کے فاضل بینچ کے، ان کا پوائنٹ آف ویو اپنا ہے، اور جس میں عطر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ نہ صرف اس معاملے کی موجودگی کا یعنی مبینہ مداخلت کی موجودگی کا اعتراف کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، بلکہ وہ اس کے حل کے حوالے سے بھی فکر مند ہے۔ جیسے جسٹس منصور علی شاہ نے سماعت کے دوران کہا کہ یہ کیا ریاست ہے کہ ادھر بات کریں ادھر نہ کریں، ادھر کھڑے ہوں ادھر نہ کھڑے ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو جسٹس عطر من اللہ ہیں، انہوں نے کہا کہ جب کوئی شخص مبینہ مداخلت کے حوالے سے سوال اٹھاتا ہے تو اس کا حشر وہی ہوتا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کا ہو رہا ہے۔ یوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اب قومی ڈیبیٹ کا حصہ بن گیا ہے۔ اس بات کے حوالے سے اب کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ جو سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ ہیں، انہوں نے یہ جو اقدام اٹھایا تھا کہ مقدمے کی جو عوامی مفاد یا عوامی مسائل سے تعلق مقدمہ ہوگا اس کی لائیو کوریج ہوگی۔ ناظرین، اس کی اہمیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دوران سماعت شاید جو اپنے جو ججز ہیں، ساتھی ججز ہیں، ان سے ایک مختلف نقطہ نظر اختیار کر رہے ہیں، مگر دوسری جانب جو انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ لائیو کوریج کی ہے، اس کے نتیجے میں جو اس کے اثرات ہیں اب وہ بھی ظاہر ہو رہے ہیں، یعنی کہ یہ اب عوامی جو مسئلہ بن گیا ہے اور اس حوالے سے اوپینین سامنے آ رہی ہے، اور خود جو عوام کا دباؤ ہے وہ بھی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو۔ عدلیہ کیا اس اپنی آزادی کی لڑائی لڑ رہی ہے؟ کیا ایک عدلیہ فیصلہ کن پوزیشن کی جانب جا رہی ہے؟ یقیناً اس کی ہم امید یوں کر سکتے ہیں کہ ایسے مسائل سپریم کورٹ میں یا ہمارے فاضل ججز کے سامنے آ رہے ہیں جو شاید کئی دہائیوں سے موجود تھے، مگر ان کو حل کرنے کے حوالے سے کوئی بے چینی و اضطراب ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مگر آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو جو بارز ہے، جو ججز ہیں، جو وکلاء حضرات ہیں اور جو میڈیا ہے، وہ اپنا کنسرن شو کر رہا ہے۔ یہ بات بھی جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس حوالے سے سوچ و بچار کی جا رہی ہے کہ جن ایجنسیوں پر الزام ہے وہ اٹارنی جنرل کے تھرو یا کسی اور طریقے کے تھرو اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں گی، اور کیا جو ماضی میں ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ ہوگا یا مستقبل کی بات کی جائے گی۔ اب تک ہم یوں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے جو سپریم کورٹ میں جو سماعت ہو رہی ہے وہ مستقبل کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اگر کہیں نہ کہیں کوئی مداخلت ہوئی ہے تو جو عدالت ہے اس کو ان کو نظر انداز کر رہی ہے، اور مگر وہ مستقبل کے حوالے سے فکر مند دکھائی دیتی ہے۔ یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹکراؤ کی پالیسی ہے عدلیہ کے بھی ہاف پہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور عدلیہ یہ چاہتی ہے کہ اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ مگر جو بات جو نقطہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ یہ بھی چاہ رہی ہے کہ وہاں پر جو مداخلت ہے وہ نہ ہو۔
جو تجاویز سامنے آئی ہیں وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے اور قابل غور ہے۔ اگر آپ ان کا طائرانہ جائزہ لیں جو مختلف ہائی کورٹس کی جانب سے سامنے آئی ہیں، تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اس کا پراپر وے اس کا بتایا جائے کہ اگر کہیں مبینہ مداخلت ہوتی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور اس سے کس طرح سے بچا جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد ایک مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، وہ بھی اس حوالے سے اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو یعنی کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے یہ معاملہ، اور اس معاملے کو مکمل طور پر حل ہونا چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں۔ ناظرین، کیا سالائی کرنا اس حوالے سے شاید مشکل ہوگا، کیونکہ بارہا سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہ قانون سازی کرے۔ آئندہ جو سماعت ہے اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ جو ایجنسیوں کے اختیارات ہیں، جو اس ایجنسیوں کی لمٹس ہیں، وہ عدالت کو بتائی جائے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ معاملات جو باشگاف جو طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، یہ ایک موقع ہے، مگر جو سچویشن ہے پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں کچھ اور بتاتی ہے۔ مگر تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ بڑے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے جب لوگوں میں یا متعلقہ حکام میں شعور بیدار ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، اضطراب بڑھتا ہے، کچھ لوگ سامنے آتے ہیں، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز سامنے آئے ہیں، تو یقیناً وہ معاملہ رائے گاں نہیں جاتا۔ اب بھی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ شاید 1-2 سماعتوں سے یا سپریم کورٹ کے جو بینچ بنا ہے اس کے فیصلے سے حل تو نہ ہو، مگر ایک سمت کا تعین یقینی طور پر کرے گا، اور اس حوالے سے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دے گا کہ ایک مسئلہ موجود ہے، وہ حل طلب ہے، اور اس حوالے سے جو پارلیمنٹ ہے، جو ہماری سیاسی قیادت ہے، اس کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔